آل محمد صلوات. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وارواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا صلوات بآواز بلند نعرہ تکبیر کافی مومنین عزادار ماتمدار تشریف فرما ہیں خالق اکبر کا نام بلند ہے مل کر بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں دعا ہے پروردگار میری اور آپ کی اس فرش عزا و شفا پہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جتنے ماتمدار عزادار مومنین مومنات فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں پروردگار بحق مادر حسنین سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے جو حاجات جو دعائیں لے کر آپ صبح سے اب تک جلوس میں مجلس میں شریک رہے ہیں پروردگار اس ذکر کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی حاجات شریعہ کو منظور و مقبول فرمائے ضرور آمین کہا کریں بعض اوقات دعا قبول ہوتی ہے بعض اوقات مومن کی آمین قبول ہوتی ہے پروردگار تیری بارگاہ میں 10 بدعا ہیں سوائے آل محمد کے غم کے کسی غم میں کسی مومن کو مبتلا نہ فرما اس دعا پہ خلوص دل سے آمین کہیے گا پروردگار تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں اس فرش عزا و شفا کے اس ذکر کے حقیقی وارث ہمارے زمانے کے امام یوسف زہرا فرزند زہرا
امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہاں سے لے کے وہاں تک مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی ایک آیہ مجیدہ جو اللہ نے اپنے حبیب کی نعت بنا کے نازل فرمائی، وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ صاحبان علم تشریف فرما ہیں، پڑھ لکھے دوست تشریف فرما ہیں۔ مجھے 2-3 موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ چونکہ چوک کی مجلس ہے اور اس میں بہتر ہے کہ ہم اس ممبر سے اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، امام بارگاہ کی مجالس میں اور چوکوں کی مجالس میں فرق ہوتا ہے، اور بارگاہ میں مجلس سننے میں اور چوک میں مجلس سننے میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں چونکہ مناسبت ہے پیغمبر اکرم کی وفات، ان کے وصال، ان کی شہادت کی، سبت اکبر کی بھی مناسبت ہے اور شبیہ ذوالجناح کی بھی مناسبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ فضائل اور مصائب کے اعتبار سے ان تینوں ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ سننا چاہیں گے صاحبہ؟ تھوڑا سا بیدار رہیے گا جی۔ میں نے ممبر کی ذمہ داری ادا کرنی ہے امانت داری کے ساتھ، آپ نے فرش عزا و شفا کی ذمہ داری ادا کرنی ہے وفا کے ساتھ۔ عمومی طور پر ہم شیعان علی ابن ابی طالب پر، توجہ میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، ہم شیعان علی ابن ابی طالب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اگرچہ یہ ایک الزام ہے لیکن مجھے یہ الزام بہت بھلا اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ عموماً ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعان علی ابن ابی طالب اپنے دیکھیں، بڑے گھرانوں میں کسی کو نام سے بلانا سوء ادب شمار ہوتا ہے۔ نام سے نہیں بلایا جاتا، عہدے سے، منصب سے بلایا جاتا ہے، یا نام نک نیمز رکھے جاتے ہیں اچھے والے۔ ناموں سے بلانا اچھی روایات نہیں ہے بڑے گھرانوں میں، لیکن اللہ کے تو سارے نبی، اللہ جس نبی کو جیسے چاہے بلائے۔ بھائی جان آپ سارے لا رہے ہیں، میں قرآن پڑھنے لگا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے علاوہ جس نبی کو بھی بلایا اس کا نام لیا۔ آیتیں پڑھو جی، سننا چاہیں گے؟ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، ثواب لیتے ہیں۔ اگر میں نے ناطق قرآن کا تذکرہ کیا تو تھوڑا سامعۃ قرآن بھی سنیں۔ توجہ، اللہ نے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم۔ اللہ نے بلایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، نام لیا، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، اے آدم۔ پھر اللہ نے نوح کو بلایا تو کہا، یا نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا، اے نوح کشتی بنا، میری آنکھوں کے سامنے بنا، اے نوح، اے نوح۔ پھر اللہ نے ابراہیم کو بلایا تو کہا، یا ابراہیم، بیٹا دیکھو میری طرف، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم۔ اور پھر اللہ نے کہا، یا موسیٰ، جاگنا، یا موسیٰ فاخلع نعلیک انکا بواد مقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتی اتار دے، تو میری مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ نہیں آپ دیکھنا میری طرف ہے، یہ اللہ کسے بول رہا ہے؟ موسیٰ سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا موسیٰ فاخلع نعلیک انکا بواد مقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتی اتار دے، تو میری مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ علماء نے لکھا یہ جو اللہ نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلایا تھا، یہ تھی موسیٰ کی معراج، یہ تھی موسیٰ کی معراج جو اللہ نے فرش پہ کوہ طور پہ کروائی۔ اب میں اگلا جملہ کبھی نہ کہتا، آپ نے بھی نبی
अव्वल का चांद देखा, हमने भी देखा रबीउल अव्वल का चांद मुस्तफा की विलादत का महीना है। और इसीलिए मैं जुमला हदिया कर रहा हूँ, किबला अल्लाह ने मूसा को फर्श पर मेराज करवाई, लेकिन जब कोहे तूर की मुकद्दस वादी में पहुंचे अल्लाह ने कहा जूती उतार दे। ये थी मूसा की मेराज। और जब हमारा रसूल तना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, जब तना फतदल्ला की मंजिल पे पहुंचा रसूल ने अपने पैरों की तरफ देखा मैं तो जूती समेत आ गया। जूती उतारने का इरादा किया, आवाज कुदरत आई, ना मेरा हबीब, कहा मूसा, कहा मुस्तफा। मुस्तफा के लिए बोलो अज़मत मुस्तफा पे तवज्जो है या नहीं है? कहा मूसा, कहा मुस्तफा। मैंने मूसा से जूती इसलिए उतरवाई थी कि मूसा के पांव के तलवों को मैंने अपनी मुकद्दस वादी से जीनत देनी थी। हबीब तू अर्श पे जूतियों समेत आ जा, आज मेरा दिल है अपने अर्श को मुअल्ला बना दो। नहीं, आप उस मयार पे नहीं आ रहे जिस मयार पे मैं लाना चाहता हूँ। ए मूसा से जूती इसलिए उतरवाई थी कि उसके तलवों को मुकद्दस वादी से जीनत देनी थी। हबीब तू जूतियों समेत आ, ताकि तेरे जूतियों के जरिए से अर्श को मुअल्ला बना दूं। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, सुन्नी शिया भाई तशरीफ फरमा हो। आप ये पूछने का हक रखता है, मुझे बताएं कि क्या कोई कलमा गो कोई मुसलमान ये दावा कर सकता है कि मैं मोहम्मद की जूती जैसा हूँ, मैं रसूल की नालैन जैसा हूँ? बोलो, कोई ये दावा कर सकता है? खुदा की कसम हमारी औकात क्या, अल्लाह के नूरी फरिश्ते, अल्लाह के नूरी फरिश्ते ये दावा नहीं कर सकते कि हम नालैन मुस्तफा जैसे। क्यों? इसलिए कि नालैन ऊपर चली गई, जिब्राइल नीचे रह गया। बोलो बोलो आखिरी आदमी तक, नालैन ऊपर चली गई और जिब्रील ये कह के नीचे रह गया कि अगर बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। फरिश्ता नीचे, जूती ऊपर। आलम इस्लाम से आप ये पूछने का हक रखता है कि कोई मुसलमान रसूल की नालैन की बराबरी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अजीजों, नालैन मेराज पर गई, जुमला ज़हनों में आप भी का नक्श कीजिएगा। इस जूती का मकाम क्या है? जूती रसूल ने अपने पाँव में पहनी, पैरों में पहनी, मुकद्दस पैरों में पहनी। जूती का कितना बड़ा मकाम हो, उसका मकाम पाँव होता है। तो अजीजों, आप भी को जवाब दो, जिसे रसूल ने अपने पाँव में पहना, जब कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जिसे रसूल ने अपने साथ। नारों के साए में आप दी की बात एक और सुनते चले जाएं। अभी रबीउल अव्वल की महफिलें शुरू होगी और हम भी तमाम सुन्नी शिया मिलकर मिलाद मुस्तफा मनाएंगे और रसूल की नालैन की शबी अपने सीनों पे सजाएंगे, बाजारों में सजाएंगे, उसके झंडे बनाएंगे। ये हमने दर्स कहां से लिया? मेराज मुस्तफा से। और अल्लाह ने रसूल को मेराज पे नालैन समेत बना के दुनिया वालों को ये बता दिया कि जब तुम मोहम्मद की जूती जैसे नहीं हो सकते तो मोहम्मद मुस्तफा जैसे कैसे हो सकते हो? नालैन का मकाम है पाँव, जिसे रसूल ने अपने पाँव में पहना। जब कोई मुसलमान उसकी बराबरी नहीं कर सकता तो जिसे रसूल ने अपने शानों पे उठाया होगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा। किबला, फजीलत ये नहीं है, फजीलत ये नहीं है कि रसूल को किसने उठाया, फजीलत ये है
अजीज को उठाया। पूरी तारीख इस्लाम की जिम्मेदारी के साथ आदमी जुमला हदिया कर रहा है। देखो तारीख में दो मौके ऐसे हैं कि जब रसूल ने किसी को अपने शानों पे सवार किया हो, या ईद के दिन हसनैन को उठाया, या फतह मक्का के दिन अली को उठाया। दो मौके जब रसूल ने किसी को अपने शानों पे उठाया, या ईद के दिन हसनैन को, या फतह मक्का के दिन अली को, तो कोई मुसलमान इनकी बराबरी कर सकता ना हसनैन की ना अली की। हसनैन को उठाकर रसूल ईद के दिन चौक में मदीने की गलियों में निकले। हमने वहीं से इसे सुन्नत रसूल बना रसूल हसनैन को लेकर चौक पर आए थे, हम जिक्र हसनैन लेकर चौकों पे आए। तवज्जो है, रसूल हसनैन को लेकर आए थे, हमने जिक्र हसनैन को चौकों पे किया। ये सुन्नत रसूल है। ईद के दिन रसूल घर में नहीं था, हसन और हुसैन को लेकर गली में, चौक में, और फिर एक शाने पे हसन है, एक पे हुसैन। दाईं तरफ की जुल्फे हसन के हाथ, बाईं तरफ की जुल्फे हुसैन के हाथ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मौलाना रसूल की वल्लैल की जुल्फों की तारीफ करते हैं, होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो सोचो इन जुल्फों का इख्तियार किनके पास है? इनका इख्तियार हसन के पास, इनका इख्तियार हुसैन के पास। अजीजा ने मोहतरम, ये सब के सब मशीयत इलाही के मजहर, इनकी मशीयत इलाही के मजहर होने में कोई शक नहीं। इनकी सीरत एक, किरदार एक, मिजाज एक। जो हसन का मिजाज वही हुसैन का मिजाज। मैंने तारीख में देखा कि हसन और हुसैन के मिजाज में कोई फर्क नहीं, लेकिन अजीजों एक जगह मुझे मिजाज में फर्क नजर आया। जो रोने की नीयत से आए हो, एक जगह हसन और हुसैन के मिजाज में फर्क नजर आया। आप सवाल पूछने का हक रखते हैं, वो कौन सी जगह, वो कौन सा मकाम? अजीजों, जब ईद के दिन शहजादों के लिए जन्नत से लिबास आया, जन्नत से कपड़े आए हसन और हुसैन के, रिवायतें बताती, देखना मेरी तरफ से, रिवायतें बताती हैं कि वो जो लिबास आया था जन्नत से, दोनों लिबासों का रंग सफेद था। दोनों शहजादों के लिए सफेद रंग के लिबास आए थे, जन्नत से जो आए थे वो सफेद थे। जब दोनों शहजादों को ईद के दिन सफेद लिबास रसूल ने दिए, सैयदा सदीका ताहिरा ने दिए, दोनों बच्चे कहते हैं, नाना जान, सहाबा के बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने, रंगीन कपड़े पहने, जबकि हमारे लिबास का रंग सफेद है। अजीजों, रसूलुल्लाह ने एक तश्त मंगवाया, दोनों शहजादों को सामने बिठाया। अब जो रोने के लिए से आए, जुमला उनके लिए कहता है। पहले हसन से कहा, बेटा हसन, तुझे कौन सा रंग पसंद है? हसन फरमाते, नाना जान, मुझे सब्ज रंग पसंद, हरा रंग पसंद। इसीलिए इमाम हसन को हसने सब्ज कबा कहा जाता है। इमाम हसन सब्ज कबा, कि जब वो लिबास आया था तो इमाम हसन ने फरमाया था, नाना जान, मुझे सब्ज रंग पसंद। रसूलुल्लाह ने उस पोशाक को सब्ज रंग में रंगीन किया।
اور اسے حسن نے جیب تن کیا. حسین سے پوچھا بیٹا حسین تجھے کون سا رنگ پسند ہے؟ غریب زہرا فرماتے نانا جان مجھے سرخ رنگ پسند ہے. اجرکم علی اللہ. میں کوشش کروں گا کہ تینوں ہستیوں کے مصائب کا تذکرہ ہو. رسول اللہ کے بھی مصائب ہوں، امام حسن کے بھی مصائب ہوں، امام حسین کے بھی مصائب، اس لیے کہ یہ گریہ کی آخری مجلس ہے. اللہ جانے اگلے سال کوئی زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. روتی آنکھوں سے اپنے گھروں سے زہرا کو ودا کریں. اجرکم علی اللہ. اور جب ودا کریں تو بی بی سے ایک جملہ ضرور کہے اے محمد کی بیٹی جو تیرے بچوں پہ رونے کا حق تھا ہم ادا نہیں کرتے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور یہ بھی جملہ کہنا بی بی اگر زندگی رہی تو اگلے برس پھر ہم یہ غم منائیں. زہرا آپ سے راضی ہو، زہرا آپ سے راضی ہو. بی بی دعائیں دے رہی ہے. لیکن عزادارو ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، پڑھنے والا کوئی بھی ہو وہ مصائب پڑھے تو کبھی آہستہ آواز میں نہ رویا کرے، ہمیشہ بلند آواز سے گریہ کرے. کیوں؟ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، مولا کا فرمان ہے 5ویں امام کا، جب آپ باواز بلند روتے ہیں تو یہ 5واں امام کربلا میں موجود تھا، 3 برس کی عمر تھی. جب وہ آپ کو روتا دیکھتا ہے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اور امام فرماتے اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین. اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے. میری مائیں بہنیں رو رہی ہیں. عزادارو جب آپ آواز بلند گریہ کرتے ہیں یقیناً عزادارو شام سے 2 بیویاں آتی ہیں. ایک کا نام جناب زینب کبریٰ، ایک کا نام جناب سکینہ. جب آپ آواز بلند روتے ہیں سکینہ روتے ہوئے اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا یہ رونے والے ہمارے رشتہ دار ہیں؟ زہرا کی بیٹی کہتی ہے نہیں بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. تو معصومانہ انداز میں کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ سارے کربلا ہوتے، میرا بھائی علی اصغر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کریں. عزادارو سنیے گا، میں سارے مسائب پڑھوں گا تسلی سے. عزادارو دیکھنا میری طرف ہے، مسائب میں ادھر ادھر نہ ہونا. عزادارو امام حسین نے سرخ رنگ پسند کیا. رسول نے سرخ رنگ کر کے پوشاک حسن کو اور پوشاک حسین کو پہنا دی. لیکن عزادارو اس کا راز سنو گے کب کھلا کہ حسن کو سبز رنگ کیوں پسند تھا اور حسین کو سرخ رنگ کیوں پسند تھا. اس کا راز جب کھلا کہ جب حسن کو زہر دیا گیا، زہر کے اثر سے سارا بدن سبز ہو گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور عزادارو کربلا میں جب حسین بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا، سر سے لے کر پاؤں تک حسین کا بدن. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس میرے ساتھ رہنے عزادارو. روایتیں کہتی ہیں 28 صفر کو رسول اللہ کا آخری وقت تھا. یہ 28 صفر کے حوالے سے مجلس ہے. 28 صفر رسول اللہ کا آخری وقت ہے. 3 دن تک رسول سو نہیں سکا. میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے. عزادارو اس زہرا سے پوچھیں جس کی یتیمی کا دن ہے. اجرکم علی اللہ. دیکھنا میری طرف ہے عزادارو. زہرا کی گود میں رسول کا سر ہے. میری طرف متوجہ رہے، میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں. زہرا کی گود میں رسول کا سر. 3 دن کے بعد رسول اللہ کی آنکھ لگی. کس کی گود میں؟ زہرا کی گود میں. ابھی آنکھ لگی تھی، دروازہ تک الباب ہوا. زہرا پوچھتی ہے من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ آنے والے کا جملہ سنیں. آنے والا کہتا ہے بی بی بڑی دور سے آیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بی بی بڑی دور سے آیا، رسول اللہ کا سلام کرنا چاہتا. سیدہ فرماتی ہے اس وقت چلے جاؤ
میرے بابا کی طبیعت بڑی ناساز ہے، ابھی ابھی میرے بابا کی آنکھ لگی ہے۔ یہ جملہ کہا یا دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا گیا۔ زہرا پوچھتی ہے کون ہے؟ وہی آنے والا۔ دوبارہ کہتا بی بی بڑی دور سے آیا ہوں، رسول کا سلام کرنا چاہتا ہوں۔ زہرا فرماتی میں نے تجھے پہلے بھی کہا واپس پلٹ جاؤ، میرے بابا کی ابھی ابھی آنکھ لگی ہے، ابھی ابھی رسول سوئے ہیں، پھر کسی وقت آ جانا۔ ابھی چند ثانیے گزرے تھے کہ 12 دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اب جو رونے کی نیت سے آئے ہو، جب تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا، زہرا پوچھتی ہے کون ہے دروازے پر؟ جملہ سنیے گا۔ اب آنے والے نے اپنے لفظوں کو بدل دیا، رو کے کہتا بی بی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے دروازے پر گیا ہوں لیکن اجازت نہیں مانگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آنے والا کہتا ہے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے دروازے پر گیا ہوں لیکن اے بی بی میں نے اجازت نہیں مانگی۔ یہ تیرا دروازہ ہے کہ تیرے دروازے کے احترام میں کھڑا اجازت مانگ رہا ہوں۔ عزادارو یہ سنا، زہرا نے رونا شروع کیا۔ زہرا کے آنسو چہرہ رسالت پر گرے۔ رسول نے آنکھوں کو کھولا، تڑپ کے کہتے ہیں زہرا ابھی کیوں روتی ہے؟ ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ زہرا تڑپ کے کہتی ہے بابا کوئی دروازے پہ کھڑا اس طرح کہہ رہا ہے۔ رسول فرماتے زہرا تجھے مبارک ہو، یہ ملک الموت ہے جو تیرے دروازے پہ کھڑا اجازت مانگ رہا ہے۔ رونے والوں آؤ، رسول سے کہے یا رسول اللہ ابھی آنکھیں نہ بند کیجئے گا، ابھی آپ زندہ ہیں۔ زہرا کے دروازے کا حیا فرشتے کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد دیوار اور دروازے کے درمیان زہرا آئے گی، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرے گا، رو کے کہے گی بابا تیرے بعد زہرا اجڑ گئی۔ ماتم 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 عزادارو ماتم، یہ ماتم کی رات ہے۔ پرسہ دے اگلے سال وہی زندہ ہوگا تو پرسہ دے گا عزادارو۔ میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، چند جملے آؤ۔ چند لمحے گزرے، چند لمحے گزرے، ملک الموت اندر آیا۔ رسول کہتے ملک الموت آ گئے ہو؟ کہا آقا آ گیا ہوں۔ کہا چند لمحے رک جاؤ، مجھے جبریل کا انتظار ہے۔ قبلہ 28 سفر کو جبرائیل نازل ہوئے، جبریل کے ہاتھ میں جنت کا کافور تھا، رسول نے کافور جنت لیا، اہل بیت رسول کے ارد گرد تھے، کافور جنت لے کر رسول نے اس کافور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ رسول نے اپنے لیے رکھا، ایک حصہ زہرا کو دیا، ایک حصہ علی کو دیا، ایک حصہ حسن کو دیا۔ روایتیں کہتی ہے حسین دیکھتا رہا لیکن رسول نے کافور جنت نہ دیا۔ تڑپ کے کہتے نانا بھائی حسن کو کافور دے دیا لیکن مجھے کافور نہیں دیا۔ کہا حسین حسن کو کافور اس لیے دیا کہ اسے غسل بھی ملے گا، اسے کفن بھی ملے گا، لیکن حسین تو کربلا میں پیاسا، تو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا۔ عزاداروں وہ وقت آیا، خدا لعنت کرے جودہ بنت اشش پر، حسن کو زہر دیا، جہاں جہاں سے زہر گزرا جگر کے ٹکڑے ہونے لگے۔ عزاداروں حسین فرماتے جودہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ عزاداروں جودہ کے گھر سے نکلے، قبر رسول پر آئے، کہا نانا حسن کو زہر مل گئی، کیا تیرے پہلو میں قبر کی جگہ ملے گی؟ رسول کی آواز آئی حسن چلے آنا، اگر امت نے آنے دیا۔ عزاداروں فروا کے گھر میں آئے، ایک لمحہ ایسا آیا حسین نے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن کا جنازہ اٹھا،
تکبیر